بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑے ہی ایک اہم شخصیت ہیں. اہم اس حوالے سے ہیں کہ ان کی جو سٹرگل ہے, ان کی جو جرنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے جو نوجوان ہیں ان کو یہ شو ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی جرنی سے, ان کی سٹرگل سے کیا سیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پیسہ کمانے والا آدمی جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوتا ہے. میں ان القابات سے یاد نہیں کرنا چاہتا جن القابات سے ہم پیسے والے لوگوں کو یاد کرتے ہیں, مگر پیسہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ضروری بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا وہ قانون کے دائرے میں ہے کہ نہیں ہے, ٹیکس اس پر ادا کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ ہر وہ شخص جو کاروبار کرتا ہے, جو امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, وہ کتنا اہم ہے زندگی میں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین کی طرف چلیں تو اسلامک فلسفی یہ ہے کہ غربت سے پناہ مانگی گئی ہے دین میں. اور یہ جو پیسہ ہے, یہ جو معیشت ہے, اس کا پہیہ کون چلاتا ہے؟ وہی لوگ چلاتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, جو کچھ کریٹ کرنے پہ بلیو رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک بڑی سافٹ ویئر کمپنی کے مالک ہیں, اور پاکستان سے جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے ان میں جو لیڈنگ کمپنیز ہیں ان میں سے ان کی کمپنی ایک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, محترم سلیم غوری صاحب. ویلکم ٹو شو سلیم غوری صاحب. سلام سر, تھینک یو فار کمنگ. جی آنر ٹو بی ہیئر. پلیز بہت شکریہ. پلیز ہیو اے سیٹ. پہلے یہ بتائیے پکچرز کہاں سے ملی آپ کو؟ بڑی یادگار پکچرز سب ہوتے ہیں, ویری انٹرسٹنگ. آئی ہوپ کہ یہ وہ پکچرز ہیں جو آپ نے چھپا کے نہیں رکھی ہوں گی. ڈوب جاتی ہیں اتنی پکچرز ہوتی ہیں, بٹ یا ویری نائس, گڈ ٹو سی. تھینک یو سو مچ, اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ غوری صاحب. سو گڈ ٹو بی ہیئر. میں آپ کا شو کئی دفعہ پیچھے دیکھا ہے, تو گڈ ٹو بی ہیئر, ٹو بی ود یو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. غوری صاحب کہاں سے شروع کریں؟ وہاں سے شروع کریں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک اچھی معاشی طور پہ خوشحال زندگی بھی چاہتا ہے. اور کیسا لگتا ہے آپ کو ایک ایسے ملک میں $1 ملین کمپنی رن کرنا, جہاں پہ لوگ کہتے تو نہیں ہیں, جاب کے لیے جاتے بھی ہیں, مگر بیشتر بزنس مین کے بارے میں, بیشتر جو انٹرپرینیورز ہیں ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ 2 نمبری کرتے ہیں اور پیسہ جڑا ہے یہ جائز نہیں ہے گا. میں اس سے سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. جو سوسائٹی ایسے سوچتی ہو اس وہاں پہ آپ کو بات کرنا کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں, تاثر ہے اور صحیح بھی ہے ایک حد تک, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت جلدی میں ہیں. پرابلم یہ ہوگی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, 2 طریقے کمانے کے. ایک کمانے کا طریقہ ہے کہ آپ محنت کریں, اپنا ٹائم لیں کمانے میں, ٹیک یور ٹائم کمانے کے لیے, کیونکہ اچھی چیز میں ٹائم لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ جی آپ نے کمانا ہے, آپ کا پیسہ میرا پیسہ, میرا پیسہ میرا پیسہ, ہر دوسری چیز پہ قبضہ کریں پھر آپ پیسہ کما لیں. وہ ایک طریقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز بلڈ کریں, اس میں ٹائم لگتا ہے. ایک بچہ میرے پاس آیا, مینٹورنگ کرتا ہوں, تو آئے مجھ سے سوال کریں, ایک سوال کریں کہ جی سر وہ میری مدر چاہتی ہے میں شادی کر لوں. تو میں کہا بیٹا کر لو. کہ نہیں میں کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کہ میں پہلے میں بلیئر بنوں گا تو پھر شادی کروں گا. میں نے کہا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال. اچھا. میں نے کہا آپ کے کتنے بہن رہے ہیں؟ جی میں اکلوتا بیٹا ہوں. میں نے کہا بیٹا خدا کا واسطہ باقی بات مان لو, گیٹ میرڈ, تمہاری قسمت بدل جائے گی جب تم ایک پارٹنر لے کے آؤ گے. تو بات یہ کہ ہماری جو دوڑ ہے نا وہ جلد بازی میں ہے, جو ہماری سوچ میں آ گیا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ جلدی میں اچیو کرنا ہے. کبھی بھی کامیابی وسیع آپ کو جلدی میں نہیں ملے. آپ کا کیا تجربہ ہے ذاتی اور مشاہدہ زندگی کا؟ اتنا آپ کا ایکسپوجر ہے اتنے ملک, کتنے ملکوں میں آپ کی کمپنی کام کرتی ہے؟ 9 کنٹریز. 9 کنٹریز تو آفس ہے. ٹھیک ہے. کسٹمرز ہمارے پوری دنیا میں. آپ چائنا کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ چائنا از دی بگیسٹ مارکیٹ ہماری, ماشاءاللہ از دی بگیسٹ مارکیٹ. اور آپ بنیادی طور پہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے؟ سافٹ ویئر, ہمارا اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ ڈیزائن آپ کر کے پھر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. گریٹ. تو کتنی آئی ٹی کمپنیز پاکستان میں ایسی ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے اور پھر ایکسپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بیسڈ ہے سروسز میں, ماشاءاللہ ڈن ویری ویل. ٹھیک ہے. موسٹ آف ہمارے جو کولیگس ہیں وہ سروسز پہ بہت بڑا بزنس بلڈ کر لیا, لیکن بہت کم کمپنیز ہیں جنہوں نے خود اپنا آئی پی رائٹ یعنی اپنی پراپرٹی اپنے ڈیولپ کیا, ڈیزائن کیا. کتنی ہوں گی؟ کم. تو میں اگر یہ سمجھوں کہ آپ کے شعبے میں بنیادی طور پہ جب آپ سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسی ہے کہ آپ اس میں ویلیو ایڈیشن کم ہے. جب آپ اپنا سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن کی, اگر میں سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہوں. ایسے ہی ہے یہ؟ بالکل ایسے ہی. دیکھیں, اور جتنا پوری دنیا میں آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے کسی بھی چیز میں آپ کو اتنی اس کی قیمت ملے گی. میں آپ کو بتاؤں جو ویلیو کی بات کر رہے ہیں, جب آپ سروس دیتے ہیں نا تو آپ اپنے پر پرسن اپنی ایک کائنڈ آف را مٹیریل ہی بیچ رہے ہیں. لیکن جب ہم ایک پروڈکٹ
आउट बेचते हैं तो फिर हम उसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट के मुताबिक रखते हैं. सो वी चार्ज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. फिर वो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं इस बात का. ये बताइए नौजवानों को, लोगों को, जैसे होता ना कि आपने मिसाल के तौर पर कपास बेच दी तो आपने 100 रुपये में बेची, उसी कपास से आपने कपड़ा बना दिया तो वो बिका 500 रुपये में, उसी कपड़े से आपने शर्ट बना दी तो वो बिकी 5000 रुपये में. मैं एक मिसाल दे, बिल्कुल अभी कितना फ़र्क आया. 100 में आप बेच के घर बैठ के आप सो जाते हैं, वही चीज़ कोई और जो है आपसे ख़रीद के वो 5000 में बेच देता है. क्रिएटिविटी ऐड करता है, वैल्यू एडिशन ऐड करता है. आपके शोबे में जब आप सर्विसेज देते हैं जिसको हम ये समझ रहे हैं कि रॉ है, और जब आप उसमें क्रिएटिविटी डालते हैं, आप वैल्यू ऐड करते हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कितना फ़र्क आता है परसेंटेज में प्राइस का? बहुत फ़र्क है. मैं अगर आप कुछ शेयर कर सकें. मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ. अगर आप अपना, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि सर्विसेज के बजाय इस शोबे में भी वैल्यू एडिशन में आपने आउटसोर्सिंग का वर्ड सुना होगा कि आप अपने जो स्किल्स हैं अपने लोगों को आउटसोर्स कर दें और किसी का काम ला के आप यहाँ पर काम करें. आप उसके क्या चार्ज करेंगे? $150 पर डे. हाँ ठीक है. $200. ठीक है. आपको लगेगा आपने 40 लाख बना लिए, बहुत है, मगर आप शायद 4 करोड़ बना सकते हैं. उसी का $1000 पर डे चार्ज करते हैं अपने पर पर्सन. हमारे वो वैल्यू उस पर्सन के नहीं है, वैल्यू उसकी स्किल की है जो हमने डेवलप की और जो कस्टमर को. तो इसका मतलब है 10 गुना का तकरीबन फर्क आ जाता है. हम क्यों वैल्यू एडिशन पे नहीं जाते किसी भी शोबे में? फिर वही बात है कि जो आप देखा था, आपको जल्दी है कुछ सक्सीड करने के लिए, आप चाहते हैं कि आप जल्दी कुछ अचीव कर लें, वो पॉसिबल नहीं है. मैं एक सवाल करूं आपसे, अगर पीएचडी आपको करनी है तो क्या आप सीधा पीएचडी में चले जाएंगे या पहले आपको कुछ स्कूल जाएंगे? आप यू गेट टू स्कूल देन कॉलेज यूनिवर्सिटी. यही जिंदगी का एक मसला है. मुझे इकबाल याद आ गए, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया. क्या बात है भाई, बात. ये बड़ा इशू. अच्छा, मैं जो पहले एक सवाल आपसे पूछा था, फिर बीच में बात कहीं और चली गई, कि ये फरमाइए कि आपका तजुर्बा, एक्सपोजर और मुशाहिदा क्या कहता है एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने में जिसमें वैल्यू एडिशन हो, अगेन एक प्रॉपर जिसको आप कहते हैं ना कि एक बिल्ड करने में एक चीज़, मिनिमम एवरेज कितना टाइम चाहिए होता है कि उसके खदोखाल वाज़ेह होना शुरू हो जाए? देखिए, टाइम का कंसेप्ट निकाल दीजिए. अच्छा, लेट्स बी स्टार्ट. आप अपना जो ख्वाब है, ड्रीम है, विजन आप बड़ा रखें. ठीक है, आपने चांद में कमर डाली है, लेकिन चांद में कमर पहले दिन नहीं डलेगी. पहले आप एक सीढ़ी लें जो 10 उसके स्टेप्स हैं. पहले तो वो तो चल लीजिए. ठीक है, जब आप वो अचीव कर लें तो देन यू शुड बी हैप्पी, यू हैव अचीव समथिंग. जब वो अचीव, फिर आप 20 फुट जाए, फिर 30 हो जाए, तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे. उस पर टाइम का कोई वो नहीं है. जब मैंने कंपनी बनाई, मुझे याद है वैसे शुरू में, तो मैं पाकिस्तान में आ गया, कंपनी खोली और मेरे दोस्तों के साथ बैठा हूँ, बड़ा उदास बैठा हूँ, काम नहीं चल रहा. शुरू के दिन बड़े मुश्किल दिन है. तो मैंने कहा यार ये क्या काम, क्या कब ये मेरी जिंदगी बदलेगी, कब मेरा काम चलेगा? कहता है एसजी कहते हैं मुझे सारे, एसजी 3 साल गुजार लोगे. आपको एसजी कहते हैं? मुझे एसजी कहते हैं. 3 साल गुजारोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा. बस ये 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं चला. फिर बैठे थे उसी महफिल में, मैंने कहा यार याद है आपने मुझे कहा था 3 साल एसजी गुजार लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी. और ये किसने कहा? आपकी टीम ने? मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त हैं. दोस्तों बैठे, दोस्तों में थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, अपना शेयर करते हैं. 30 कहते हैं यार बस 2 साल गुजार ले, 5 साल हो जाएंगे तो कंपनी बच जाएगी. 5 साल गुजर गए. वी स्टिल, अभी हम शुरू ही कर रहे थे. बस ये अब 30 साल हो गए. ठीक है, आज मेरा ये 30वां साल है. टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपना मंजिल आपके मिल जाती है. ठीक है. सो टाइम को हटा दीजिए, जस्ट फोकस कीजिए डे एट ए टाइम. ठीक है, एक दिन में आप अपने लेके चलिए. मगर मुझे लगा कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की हैसियत से और इतना आपने बाद में ग्रो किया, मगर उसके बावजूद भी मैं आपकी बात से मुझे लगा कि भाई 5-6 साल तो कहीं नहीं गए, आपको बुनियादी तौर पे मेहनत करनी होगी, आपको लगे रहना होगा. मुझे आपकी बात से ये लगा, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, बात ये होती है कि अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो 5 साल में एक जगह पे पहुंच सकते हैं. 5 साल तक अगर आप बिल्ड, एक चीज़ और मैं शेयर कर लूँ, आप बहुत अनलकी है कि जब आपने काम शुरू किया वो काम आपका कामयाब हो गया, यानी इमीडिएटली आपको कामयाबी मिल गई. मेरे लिए आप बहुत अनलकी है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. क्या मतलब है इस बात का? प्रॉब्लम ये है वैसी कि जो भी चीज़ आप बिल्ड करके या बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं, अगर तो वो फौरन कामयाब होगी तो आप यू विल, यानी फोकस सारा आपका फिर हो जाएगा अपनी सेल्स में, फोकस आपका हो जाएगा उस चीज़ को बेचने में. आप अपनी कंपनी बिल्डिंग करेंगे, यानी कॉन्स्टेंटली आपका माइंड लगा हुआ है कि मैं और बेचूं. होगा क्या कि कुछ साल तो वो चीज़ बिकेगी आपकी, लेकिन हर मार्केट में चेंज आती है. व्हाटएवर यू सेलिंग, उसका टाइम बदलेगा, फिर आपको कुछ और बेचना चाहिए. तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उस टाइम में आते हैं, सडनली यू आर इन अ शॉक, क्योंकि सडनली आपकी दुनिया बदल चुकी होती है. अब आप बेच नहीं पा रहे, तो आप रेडी और प्रिपेयर्ड नहीं है कि मैं चीज ला सकूं या अपने आप को मैनेज कर सकूं. वाह,
जिन लोगों की कंपनी शुरू में स्ट्रगल करती है, मेरी कंपनी ने 5 साल स्ट्रगल किया, फर्स्ट 5 years बहुत स्ट्रगल वाले थे, और उसमें तो मुझे फिर आदत पड़ गई मुश्किल की, यू गॉट यूज्ड टू के डिफिकल्ट टाइम है, तो अपने जो फाइनेंसेस हैं आप उन्हें देख के खर्च करते वाह, और नए नए रास्ते कैसे बनाने हैं, बसते हैं, और मुश्किल है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, डील कैसे करना है। 2001 में एक क्रैश आया था, .com क्रैश कहते हैं इसे, आईटी इंडस्ट्री का। जी जी। अच्छा, उसमें वैसे पूरी आईटी इंडस्ट्री बैठ गई थी। पाकिस्तान में 2-3 बड़े अच्छे हाउसेस थे आईटी, नेटसोल भी उनमें था, लेकिन ये सारी कंपनीज बैठ गई, सिर्फ नेटसोल सर्वाइव कर गई, क्योंकि नेटसोल उससे पहले 5 साल में मुश्किल वक्त से गुजर रहा था रोज। आपके ख्याल है कि डेप्थ ज्यादा थी? हमें आदत थी मुश्किलों की, आदत थी मुश्किलों, हमें इतनी बड़ी थी कि आसान हो गई थी। ये फरमाइए कि बहुत सारे लोगों का एक मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास सलाहियत है, हमने कुछ पढ़ लिया है, लिख लिया है, कोई डिग्री कर ली है, मगर अब स्टार्टअप के लिए, कंपनी शुरू करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कितने परसेंट दुनिया में कारोबार जो हैं वो पैसे से शुरू होते हैं, कितने परसेंट बगैर पैसे के शुरू हो जाते हैं? बहुत से कामयाब जो कारोबार है ना, वो बगैर पैसे के शुरू होते हैं। जब भी आपका पैसे की फरीवानी है ना, आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वेस्टेज बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है। जितनी भी हिस्टोरिकल निकाल लीजिए आप, चाहे वो फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, अगर आप इनकी हिस्ट्री निकालेंगे तो ये बगैर पैसे के उन्होंने बिल्ड किया, सिर्फ अपने आइडिया को एक वक्त में, उस सही वक्त में अपने आइडिया को ये कन्वर्ट कर पाए, और ये देख सकते थे कि ये चीज़ इस वक्त आज की ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, मैं गौहर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बड़ी अहम बात आपने की, मगर ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके पीछे क्रिएटिविटी और वैल्यू एडिशन, और आपने कहा कि कौन किस जगह पे, किस मकाम पे, किन हालात में है, ये सारा मौजूद है। मगर ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसके अंदर क्रिएटिव आइडिया आपका कैपिटल बन जाए, इसका हर एक को मौका मिल नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, ठीक है ना। अब अदरवाइज किसी ने पढ़ के को कारोबार शुरू करना है और उसके पास किसी क्रिएटिव आइडिया को सेल करने की उस तरह से गुंजाइश ही नहीं है सोसाइटी में, वो क्या करे? देखिए, मेरे नज़दीक बड़ा फ़र्क है एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में। बिजनेसमैन वो है जो अपना, उसके अपने फंडिंग है, उसकी फैमिली है, उनके एसेट्स है, उससे वो नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। एंटरप्रेन्योर बिल्कुल वो है जो बगैर किसी रिसोर्स के, बगैर किसी सोर्स के खुद अपने आइडिया को कन्वर्ट करता है एक कामयाब बिजनेस पे, इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और ये वही लोग हैं जो कौमों को बनाते हैं। बिजनेसमैन कौम को नहीं बनाते, एंटरप्रेन्योर कौम को बनाते हैं। आप देख लीजिए, जो यूएस की हिस्ट्री देख लीजिए, और बड़ी कंपनी, चाइना को भी आप चाइना पे देख लीजिए, अलीबाबा है या बड़े बड़े नाम है, ये सारे वो लोग हैं जो बगैर पैसे के, जिन्होंने एक आइडिया लिया और बैठे और फिर उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात थी, उन्होंने अपने आइडिया को टाइम दिया, उसको टाइम दिया और उस पर फिर लग रहा है, उससे पीछे नहीं हटे। मेरे नज़दीक मेरी जिंदगी में कोई फेलियर्स नहीं है, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर आप मुझसे पूछे क्या मतलब फेलियर नहीं है, तो मैं कहूँ यार मैं फेल हुआ, मैं नाकाम बहुत दफा हूँ, मैं फेल नहीं हुआ, बहुत नाकामी है, लेकिन मेरा फेलियर एक भी नहीं है। वो कैसे? क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मेरी जितनी भी नाकामी थी मैं उन पर वापस चल जाता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास जो फेलियर है या नाकामी जो है उसको सहने की, वो जो झटके आते हैं, सहने की बड़ी गुंजाइश होती है। मतलब बस कल एक शख्स की $1 बिलियन की वर्थ है ना, तो $2 बिलियन निकल भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इब्तिदा में जब पैसा नहीं था आपके पास, तब आप फेलियर को कैसे देखते थे? देखिए, बात ये कि मैं तो बगैर पैसे की करवाना शुरू किया। अगर मेरी पहली किताब देखें, कुछ नहीं से सब कुछ, वो मानी है कि मेरे पास कुछ नहीं था जब नेटसोल शुरू की। आज नेटसोल माशाल्लाह पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी है, और तकरीबन $100 बिलियन की इसकी एक्सपोर्ट भी है, रेवेन्यू भी है, सब कुछ है। तो ये कुछ नहीं से सब कुछ हुआ है। वहाँ पर आपका ख्याल है कि क्या हमें चैलेंज नहीं है या मुश्किल नहीं है? मैं आपको बताऊँ, मेरा पहला एक कॉन्ट्रैक्ट था, मेरे एक जर्मन के साथ मैं बैठा उनसे नेगोशिएट कर रहा हूँ, और वो मुझसे सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे कि मैं सॉफ्टवेयर बना दूँ। तो मैंने जब सॉफ्टवेयर का बना के प्रपोजल दी तो मैंने बताया जी $300,000 की मेरी प्रपोजल है। तो जब मुझे कहते यार बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हमारे पास इतना बजट नहीं है। मैंने कहा आपके पास कितना बजट है? उन्होंने कहा जी मेरे पास सिर्फ $90,000 है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे $90,000 दे दें, लेकिन फिर मुझे एक राइट दे दें कि जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे राइट्स है, मैं ऐसे कहीं और बेच सकता हूँ। ठीक है, अब देखें, अगर मैं उनसे नेगोशिएट करता तो मुझे $2 लाख भी दे देते, वो 2.5 भी दे देते। बड़ी कंपनी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना। आपने एक ओपन विंडो रखी, मुझे विंडो मिली कि मुझे कुछ मिल जाएगा, पैसे कम मिलेंगे, लेकिन मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। सलाहियत के साथ साथ, उस कारोबारी सलाहियत के साथ साथ ये जो नेगोशिएटिंग जो सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस होती है कारोबार की कामयाबी में? लेकिन अब इससे साबित ये हुआ कि आप अच्छे सेल्समैन भी है ना। सेल्समैन तो है अच्छे, लेकिन अब मेरी सोच में ये था कि मुझे पैसे ना मिले, लेकिन मुझे चीज मिल जाए। अच्छा, जो आपने पहले बात की थी ना कि नेटसोल एक प्रोडक्ट कंपनी है, ये प्रोडक्ट कहां से आई? ठीक है, ऐसे तो नहीं बन गई ना
किसी से हमने उनकी नॉलेज लेके एक चीज बनाई जो अब ग्लोबल हो गई। ठीक है। तो वो जो $90,000 हमने लिए उनसे, हम 2 लाख भी ले सकते थे। आपने ख्याल है क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए थे उससे? मैं बात करूं, पहले दूसरा साल था कंपनी को बने और मुझे वो पैसे मिल सकते थे, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं उनसे प्रोडक्ट ले लूं। ठीक है। पहले 4 साल वसी मैं इस कंपनी से, मेरे कस्टमर थे, मुख्तलिफ चीजें की डेवलप की। हर दफा उनसे कहा यार मुझे इस चीज के राइट्स दे दीजिए, पैसे मुझे आते दे दीजिए। मैं अब अगर मैं आपकी बात को मजीद यूँ समझना चाहूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि नेगोशिएटिंग स्किल से ज़्यादा आपके लिए जो दूर अंदेशी थी या जो एक बड़ा जो एक ख्वाब था, आप चूँकि उसको अचीव करना चाहते थे, इस बुनियाद पर आपने ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट की या ये ऑफ़र उन्हें दिया? आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। आज का अगर आप देख रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी है कि पैसे गड्डी ले ला, ये ले ला, वो ले ला, है ना? कब मुझे शौक भी था, मुझे गड्डी चाहिए थी। मैं मेहरान में फिरता था उस वक्त। मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी गाड़ी छोड़ के आया था, लाहौर में आके मेहरान चला था। 4 साल मैंने मेहरान चलाई है। मैं वो पैसे यूज कर सकता था, लेकिन मेरे जेब में कुछ और पैसे। ये जल्दी क्यों है हमें इतनी चीज़ों की? दिखावा ज़्यादा हो गया सोसाइटी में, हम क्रिएट करके खुश नहीं होते शायद, हम कुछ इस्तेमाल करके खुश होते हैं। ये सोसाइटी का डिलेमा हो गया है और इसका नुकसान हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही वाइब्रेंट मोहतरम सलीम गौरी साहब, और जब हम आएंगे तो गौरी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत बुनियादी 2-3 सवालात जो पूरी दुनिया जानने की कोशिश करती है कि एआई जो है वो क्या तब्दीली लाने जा रही है, और एक पाकिस्तानी जो कि सॉफ्टवेयर ख़ुद डेवलप करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, वो एआई के इस चैलेंज को कैसे देखते हैं एक, और इस चैलेंज से क्या कुछ हमारा नौजवान, हमारा बिजनेसमैन, हमारा एंटरप्रेन्योर जो है वो अचीव कर सकता है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सलीम साहब, अब हमारे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक है, इसमें से काफी कुछ निकलेगा और देखते हैं आप क्या पिक करेंगे। लेकिन उससे पहले हाँ जी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, आपकी इजाजत हो? जी प्लीज प्लीज प्लीज। इनकी एक बुक है, और जैसे हमेशा सब कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपने नाम रखा है इम्पॉसिबल इज नथिंग। सो हमारी यंगर जनरेशन जो देख रही है उसको अपनी बुक के बारे में एक्सप्लेन करें। मेरा बहुत मानना और बिलीव है इस बात पे कि अगर हमको जो कुछ चाहे हम अचीव कर सकते हैं। तो ये बुक मैं लिख रहा था, ये है मेरी ज़िंदगी पूरी स्ट्रगल, पूरे 45 साल का प्रोफेशनल छोड़ कि कहाँ में फेलियर्स हैं मेरे, कहाँ मेरी नाकामियाँ, कहाँ मेरी कामयाबी है, और कौन से ऐसे फैसले थे जिसके बेस पे आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो जब बुक का वन का वक्त आया तो इस पर बहुत डिस्कशन थी। सब ये कहें कि इम्पॉसिबल इज नथिंग, नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। मैं कहता नहीं, ये नहीं है मेरे नज़दीक। इट्स इम्पॉसिबल इज नथिंग इज बेटर वर्ड, क्योंकि मेरा ये जो बिलीव है वो इस पे नजर आता है। और मैं खुद एक एग्जांपल हूँ बस इस बात की कि यकीन आपको, वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपको मौजों में बिलीव है? मेरा हाँ, मतलब तकदीर पे बिलीव है बहुत मेरा नहीं, वो मौजे हैं। तो मेरी पूरी जिंदगी ही एक मौजा है। जो कुछ मैं कर पाया वो मैंने इस किताब में उसको लिखने की कोशिश की है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरा बिलीव यूँ है कि तकदीर और जो तदबीर, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो सक्सेस होती है। तकदीर कैसी, क्यों ना अल्लाह ताला ने जो आपको इख्तियार दिया है, जो सलाहियतें दी हैं, उसका इस्तेमाल, उसकी मेहनत, और फिर उसके बाद फिर बचपन से हम एक सही सुनते थे कि जो लक है वो दरवाजा नॉक करती है। जी जी जी। आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट एग्री विद दैट। लक कभी आपका दरवाजा नहीं खटकाती, आपको अपना दरवाजा खोल के बाहर निकलना पड़ता है, तो लक आपको मिलती है। लक आपके घर कभी नहीं आती। ये मेरी बुक का उन्वान है कि आपको जो भी चाहें आप अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। अगर आपको अपने पे यकीन है तो यकीन कीजिए, यू कैन अचीव एनीथिंग। ये ओवरऑल ये बुक का कंसेप्ट उस किताब को हुआ। सलीम गौरी साहब के लिए जो किताबें भी लिखते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, जिनकी सोच और फिक्र में एक फ़लसफ़ियाना टच जो है वो भी पाया जाता है, और जो एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। कामयाबी क्या है आपके नज़दीक? पैसे बहुत होना, $1 बिलियन कंपनी बनाना? बिल्कुल नहीं, 100%। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कामयाबी ये है कि वसी आपको अपने प्रोग्राम में बुलाए। नहीं प्लीज सर, आप शर्मिंदा नहीं कीजिए, हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। मैं आपको यकीन कीजिए, मैं वो नहीं कर रहा, आपको कॉम्प्लीमेंट है सर हमारे लिए। द फैक्ट कि आपने चूज किया सलीम गौरी बनाया, इट मींस कि यू फील सलीम गौरी कुछ डिलीवर किया। यानी देखिए, हमारी तो ख्वाहिश थी कि आपकी सक्सेस जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, नौजवानों तक पहुंचनी चाहिए, हमें भी कुछ सीखने को मिले। नौजवानों ये सवाल मुझसे बच्चों ने किया, और हमें इसलिए सीखने को नहीं मिले कि हमने उससे पैसा कमाना है, हमें इसलिए सीखने को मिले कि हम अपने शोबे में कैसे ग्रो कर सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। कामयाबी जो एक रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है अपने शोबे में आगे जाने की, वो पैसे से कहीं ज्यादा अहम होती है मेरे नजदीक।
دیکھیں پیسے آپ خرچ کر لیں گے, پیسے آپ کی ہو جائیں گے, اور کل شاید پیسے اوپر نیچے ہو جائیں, لیکن جو آپ اپنی ایک پرسنالٹی بلڈ کر لیں گے, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے, وہ کہیں نہیں جائے گی آپ کی. یہ جو آپ نے بات کی, یہ مجھے ایک فورم میں, بہت بڑا فورم تھا, کئی 100 بچہ بیٹھا تھا, وہاں مجھ سے سوال کیا, سر وٹ از سکسیس آپ کی زندگی. میری سکسیس یہ ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. دا فیکٹ کہ آپ نے یہ بلیو کیا کہ سلیم غوری ہمیں کچھ دے سکتا ہے, میری یہ سکسیس ہے, میری سکسیس پیسہ نہیں ہے, مائی سکسیس از منی. اس طرح 2 بچے بیٹھے مجھے انٹرویو کر رہے ہیں, اور میں ایسی فلاسفیکل باتیں کر رہا تھا, تو بچی کہتی سر آپ تو بزنس مین لگتے نہیں. تو میں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو کب کہا میں بزنس مین ہوں, آئی ایم ناٹ اے بزنس مین, آئی ڈونٹ بلیو کہ میں بزنس کر رہا ہوں. بزنس مین میں اور انٹرپرینور میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں بزنس مین کا کنسیپٹ ہی منی ہے. تو جو آپ لوگ انٹروڈیوس کرتے ہیں بزنس مین, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہی از میکنگ منی. وہ پیسے نا جو بھی وہ بیچیں گے اس میں ان کا پروفٹ ہوگا, وہ اس کو بڑھاتے جائیں گے, وہ پیسہ بڑھاتے جائیں گے. دے آر بزنس مین. انٹرپرینور وہ ہے جو کچھ بلڈ کرتے ہیں, یعنی کچھ بناتے ہیں, وہ ایسا کچھ بناتے ہیں جو ان کے بعد ان کی یاد چھوڑ جاتا ہے, ان کے بعد لوگ ان کو یاد کرتے ہیں, وہ ان سے آگے جاتا ہے. اس کو ہم انٹرپرینورز کہتے ہیں. تو بہت فرق ہے, 2 لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور تحسین کرتا ہوں ہمارے جو ہیڈ ہیں, جو چیئرمین ہیں گروپ کے, چودھری عبد الرحمان صاحب. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بہت زور دیتی ہیں, بہت اپنی یونیورسٹی میں بھی انٹرپرینورشپ جو ہے ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو اس کا فلسفہ سمجھایا جائے اور اس طرف لے کے آیا جائے. آپ یقین کیجئے کہ میرا بہت بلیو ہے پاکستان میں 30 سال سے یہاں ہوں, میں نے مشکل وقت دیکھا, لیکن میرا بلیو ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے, نوجوان, وہ ہم سے آگے ہے. یقین کیجئے, اینڈ میں تو بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں, مجھے ٹائم ملتا ہے, مجھے بلایا بھی جاتا ہے, میں اسکولز میں کالج میں جا کے بولتا ہوں. تو میں بلیو کروں یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو یہ جنریشن اب یہ آپ کو کہیں اور پہنچا دے گی انشاءاللہ. بہت ذہین ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے بڑی عزت افزائی کی آپ نے ہماری بھی, آپ نے جو فرمایا بڑا ہمیں بھی اچھا لگا. وہ کسی نے کہا نا, ان کا جو تعریف ہو رہی ہے تو چپ کر کے سن لینی چاہیے تھی. آن اے لائٹر نوٹ, مگر میں جنرلی جاننا چاہوں گا وہ کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا, آپ کسی بھی شخص کو جو سکسیسفل ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے اچھا بھی اس نے کسی بھی شعبے میں ترقی کی ہے تو ٹھیک ہے, اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. مگر آپ کے نزدیک اب اتنا پیسہ ہے, یہ سب ہے, وہ سب ہے, مگر آپ کیا سمجھتے ہیں اصل کامیابی کیا ہے؟ ویسے میرے نزدیک کامیابی ہے ریکگنیشن. اچھا, میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ریکگنیشن تو جیسے ہمارے جو بچے, ہمارے نوجوان ٹک ٹاکر ہیں جو مختلف اس میں ہیں, ان کی بھی بہت ریکگنیشن ہو گئی ہے, اپنے اپنے شعبے میں پہچان ہو گئی ہے. مگر سکل کے حوالے سے آپ بات کریں تو شاید سکل جو ہے وہ اس طرح سے اس کا اعتراف نہیں ہوتا ہے سوسائٹی میں جس طرح سے ہونا چاہیے. نہیں, جب میں کہوں ریکگنیشن تو ریکگنیشن ایک وہ ریکگنیشن نہیں, ریکگنیشن ہے براڈ بینڈ, یعنی اوورآل آپ کی پرسنالٹی کی, کہ آپ کیا اچھے فیملی مین ہیں, کیا اچھے فادر ہیں, کیا اچھے نیبر ہیں, کیا اچھا آپ سوشل آپ کا بیہیویئر ہے, کیا آپ کے امپلائی آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو دیٹ اس کو میں ریکگنیشن کہتا ہوں. ریکگنیشن صرف ایک آپ کا یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو صرف جانے جانا تو ریکگنیشن نہیں, بالکل نہیں ہے. آپ نے اچھا کیا کہ وہ اس کی پوری اوور آل آپ کی اس میں ایز اے پرسن آپ کس طرح پہچانے جاتے ہیں ان ٹرمز آف کہ کیا آپ ایک اچھے انسان ہو, کیا آپ کچھ کر رہے ہو یا صرف اپنی زندگی لے کے جی رہے ہو. میں ریکگنیشن اس چیز کو کہتا ہوں. جیسے ہمارے ایک شاعر نے بڑا کمال اس کو بیان کیا کہ جو شہرت ہے اور رسپیکٹ یہ الگ الگ چیز ہے. ہم طالب شہرت ہیں, شہرت تو کسی بھی طرح سے کسی کو بھی مل سکتی ہے. ہم طالب شہرت ہیں, ہمیں ننگ سے کیا کام, رسپیکٹ سے کیا لینا دینا. ہم طالب شہرت ہیں, ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہو. میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے تجربے میں کوئی ایسا آیا کہ وہ جو کامیابی کے تمام پیرامیٹرز ہیں, اگین جیسے موٹے میں اگر میں کہوں کہ بھئی محنت ہے, دیانتداری ہے, صلاحیت ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ ساری جو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں اور اسٹیون کووی نے اور ڈیل کارنیگی نے, سب نے, سلیم غوری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے, آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ وہ سارے لوازمات پورے کرتا ہو مگر سکسیس نہ ملی ہو, اور کچھ ایسے ہوں جو وہ سارا پورا نہیں بھی کرتے مگر ہم دیکھا ہے بڑے سکسیسفل ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بالکل دیکھا ہے میں نے, یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل دیکھا ہے. لیکن وہ لوگ ہیں جو اپنی ڈائریکشن کو ریڈو نہیں کر پاتے. سب کچھ کریں گے لیکن اپنے جو وے ان کا بیہیویئر ہے وہ نہیں چینج کر پائیں گے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. محنت بھی بڑی کریں گے, خیال بھی صحیح ہے, ان کے پاس آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن ان میں یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر سکے کہ ان سے بھی کوئی ڈیسیجن میں غلطی ہے. تو میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارمولاز سکسیس کے جو کامیاب لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں,
یہ ایسے فارمولاز ہیں کہ اگر ان کو ٹھیک طریقے سے مقدار میں استعمال کیا جائے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کامیابی کے ہر شخص کی اپنی ایک وہ ہے ابیلٹی ہے, اور ہر شخص اپنی کامیابی ایسے ہی دیکھیں نا. پھر کامیابی کی لمٹ کیا ہے, چلے یہ بتا دیجیے آپ کسے کامیابی کہتے ہیں؟ میں لمٹ کی بات کر رہا ہوں. میری تو کسی انٹرپرینور سے بہت ہی مختلف ہوگی. What I mean is کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی کامیابی کو انجوائے بھی تو کرنا ہے. اگر آپ ہر کامیابی کے بعد اور آگے بڑھ جائیں گے تو آپ اپنی پھر آپ you will not be able to جو زندگی کے جس کے لیے محنت کی وہ نہیں انجوائے کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کامیابی کو بھی ایک لائن لگا دینی چاہیے کہ یار اس کے بعد میں تھوڑا سا ویری انٹرسٹنگ, میں تھوڑا چل آؤٹ کروں گا, میں اپنی زندگی کو انجوائے کروں گا. واہ, وہ آپ نے فشر مین کا واقعہ سنا ہوگا, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نیچے بیٹھا میں یہی کر رہے ہیں, ایش کر تمہیں ایش تو کر, میرا ہم نے اسی پہ عمل کیا ساری زندگی. جی فاطمہ. تو سلیم صاحب یہ ہے جادوئی پٹارا. واقعی جادو کا پٹارا, اس میں تو بہت کچھ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا ارے واہ کیا یاد آ گیا مجھے. بنٹے بچپن یاد آ گیا. یہ فاطمہ نے تو نہیں کھیلے ہوں گے. نہیں, ہماری وہ روبینہ اشرف صاحبہ بڑی نامور آرٹسٹ, تو انہوں نے کہا میں کھیلا کرتی تھی بنٹے. یہ تھا بچپن ہمارا, یہ اس میں اور بھی بہت سی ایسی. اور جب اس کو جب کھیلتے تھے نا تو جو اب تو مجھے خیر ہاتھ بھی نہیں یاد تھے. آپ ماہی منڈا تھی؟ ہاں, بشارہ بڑا اچھا تھا. I was very good at it. اچھا, اس کی آواز, اس کی فیل, یہ آپ دیکھیں نا یہ فیل دیکھیں اس کی. یس یس یس, تھینک واہ, آپ کو یاد آیا کچھ؟ یہ تو یاد آ گیا. واہ, مجھے بھی بہت کچھ یاد آ گیا. اچھا ایک یہ تھا, ایک لٹو تھا, اگر آپ کو یاد ہو لٹو خود بنوایا کرتے تھے, اور وہ تھا رسی والا. خود جا کے میں گلبرگ میں رہتے تھے تو کنال پارک میں بناتا تھا, اپنے آپ کے سامنے رنگ کرتا تھا, اور پھر ہم لٹو کھیلتے. اور ہر سائز کا ہوتا, ہر سائز کا ہوتا تھا, اور اس کو پھر یوں کر کے انگوٹھے سے ٹچ کرتے تھے, وہ اٹھاتے تھے. کیا یاد آ گیا. میرا بچپن بڑا کھلنڈرا تھا, میں بہت کھلنڈر, بہت بڑی پٹائی ہوئی میری, بہت پٹائی ہوئی. پتنگیں اڑانا, بنٹے کھیلنا, اچھی یادیں. مجھے وہ اچھا لگتا ہے اپنا زمانہ, کہ آج کل وہ زمانہ نہیں رہ گیا بچوں کا. بس وہ کمپیوٹر ہے, گیمز ہیں, بچے ہم فزیکل ہوتے, ہم گھر سے نکلتے تھے, باہر رہتے تھے, کھیلتے تھے, رنگ بھی ڈل جاتا تھا, مار بھی پڑتی تھی, لیکن نکلتے تھے. میں سوچتا ہوں والد صاحب, خیر ہر جنریشن کی اپنی میموریز ہوتی ہیں, مگر ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو کتنے منظر گزر جاتے ہیں پل میں. میں سوچتا ہوں کہ جب یہ جنریشن آنکھیں بند کرے گی تو بس ایک اسکرین آتی ہوگی. میں سوچتا ہوں ہم بہت لکی تھے, ہم خوش قسمت تھے اس زمانے میں کہ ہمیں اتنے موقع ملے ایسی چیزوں کو ایکسپلور کرنے جس میں آپ کا ریئل لائف سے تعلق تھا. اب ریئل لائف سے تعلق نہیں ہے, آپ ڈیسک پہ بیٹھے کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے, آپ دنیا سے دور ہو گئے, جبکہ ہم انسانوں میں رہ کے انسانوں سے کھیلتے تھے. اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ وائز ہم بہت سمارٹ ہو گئے, کیونکہ ہمیں لوگوں سے ڈیل کرنا پڑ گیا, باہر نکلے. جبکہ آج کا بچہ مشینوں سے زیادہ کلوز ہو گیا, انسانوں سے کم. مگر تیز تو بہت ہے اس کا ذہن, بہت ہم سے بہت آگے. اس کی جو نالج بیس ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. اس کی جو ابیلٹی ٹو سیک اینڈ گیٹ انفارمیشن, ہم تو بہت پیچھے تھے. پھر ہم سب یہ کیوں کہتے نظر آتے ہیں اور بضد ہوتے ہیں اسے کہ وہ ہماری طرح کی زندگی گزارے جو ہم نے گزاری. آئی تھنک اٹس ویری انفیئر. میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, 3 بیٹی 1 بیٹا ہے, اور میں نے انہیں کبھی بھی A+ کا نہیں کہا ان سے. میں نے کبھی بچوں سے وہ A+ بچے بنے. اس کی وجہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں میں اوور آل پرسنالٹی ان کی بہتر ہو, بجائے اس کے کہ A+ رہیں. کیونکہ A+ بچہ پھر وہ بہت کہتے ہیں نا, بیکاز مور ایجوکیشنسٹ بٹ ناٹ اے اسٹریٹ وائز پرسن. نہیں, میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ خاص طور پہ ایک سافٹ ویئر کمپنی کے ہیڈ کی حیثیت سے, جو اتنی بڑی کمپنی ہے جس کا کام ہی کمپیوٹر اور اسکرین اور یہ اسکرین, ہمارا یہ جو اعتراض ہے ہماری جنریشن کا کہ وہ بچے جو ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اسکرین کے آگے بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں, یہ اعتراض درست ہے یا ٹھیک ہے, اب دنیا ایسی ہی ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. اگر ہم بچے کو موو کریں گے تو بچہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس کو اسی سے کمپیٹ کرنا ہے جو گوئنگ فارورڈ ہے. میں اپنے بیٹے کے اسکول گیا, یہ کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے, وہ بھی کلاس آئی تھنک 2nd میں تھا, تو پیرنٹ آئے ہوئے تھے سارے. تو میں نے پوچھا ان سے ٹیچر سے کہ کیا ان کو آپ موبائل فون ڈیوائسز سکھاتے ہیں؟ تو ایک دم پیرنٹ اپسیٹ ہو گئے
کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بچوں، ہم تو بچوں سے فون چھین لیتے ہیں. میں کہا سوری میں آپ سے ڈسکری کروں کہ گوئنگ فارورڈ یہ ڈیوائس ہے، یہ فون نہیں ہے، یہ بچہ اس پہ ہی اپنی زندگی بنائے گا. آپ اسے ابھی سے اچھا اور برا اس کا سکھائیں، اسے بتائیں کہ اس میں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس کے نقصان کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسے چھین کے رکھ لیں. آپ دیکھ لیجیے آج وہ ڈیوائس اس کے بعد گزارے نہیں آپ کا. تو اب گوئنگ فارورڈ ہماری جو زندگی ہے وہ بیسڈ آف ٹیکنالوجی ہے یا ڈیوائسز پہ ہے. تو میرا خیال ہے تو یہ جو اسکرین ٹائم ہے ہمارا بھی بچوں کا بھی 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں؟ ساتھ میں دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو ضرور اسکرین ٹائم دیں، لیکن آپ نے میک شور کریں کہ وہ فزیکل بھی ہو. آپ نے بچوں کو کمرے سے نکالنا ایک کمبینیشن میں وہ بہت ضروری ہے. آپ 7 hours نہیں دے سکتے، وہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ میکسیمم میرے لیے 60 منٹس بہت ہے. 1 گھنٹہ بچے کے لیے بہت زیادہ ہے پورے اس پہ. اور 1 گھنٹے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کی ریس میں بالکل مقابلہ کر یس سکتا اور ہے، پیچھے نہیں رہے گا. پیچھے نہیں رہے گا. اور 1 گھنٹہ بہت ہے اس کے لیے. 2-4 گھنٹے میں تو آپ اپنی پرسنالٹی کو وہ کر رہے ہیں، اپنی آئیز اپنی وہ، اور آپ بالکل اپنے آپ کو نا یو جسٹ گیٹنگ لائک اے زومبی. سو بٹ اسکرین ٹائم از امپورٹنٹ. آپ الاؤ کریں، آپ خود دیں، مگر 1 گھنٹہ کریں. 1 گھنٹہ دیں اور یہ خود کہنا ہے بچے سلیم غوری صاحب 1 گھنٹہ اور خود دیکھیں، بچے کو گائیڈ کریں کہ کیا. اب میں اپنے بچے سے مجھے کہہ رہا تھا بیٹا مجھے تم خود بتاؤ وٹ وانٹ یو ڈو. میں کہا تم 11 سال کے ہوگی 11 ایئرز اولڈ، یار تم ابھی تک کوئی مونیٹائز نہیں کیا، تم نے کوئی چیز نہیں بنائی. تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ آسک می لاٹ آف کوسچن ہے. کم آن میں کہا تمہارے سائڈ میں جاؤ ڈھونڈو کہ کیسے تم اپنی چیزیں بنا کے مونیٹائز کر سکتے ہو. اور وہ بیٹھا ہوا کر رہا ہے. ویری گڈ. جی فاطمہ، ارے واہ، ویری سر کرکٹ آج کل کا بچہ میں نے سمجھتا اتنا ٹائم دے رہا ہے جتنا ہم نے اس کو انجوائے کیا. اور بلکہ کل ہی اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تو اس کے لیے میں بیٹ اور بال خریدی تو میں سمجھتا تھا کہ 5.5 روپے کی بال آتی تھی اس وقت، جینڈر کی تھی، اور پوری ٹیم 50,000 پیسے ڈال کے 5.5 روپے پورے کرتا تھا. تو یہ بال خرید کے لاتے تھے اور وہ چلی جاتی تھی حاجی صاحب کے گھر. یہ ایک بڑی یاد ہے اس میں. اور حاجی صاحب کی جو اہلیہ تھی وہ دیتی نہیں تھی. بس اس سے کیا یاد جاتی ہے یار. یہ تو مجھے آپ نے بچپن میں واپس لے گئے. مجھے وہ یاد ہے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہماری کوئی ایجوکیشن تھی. دیکھیں ہم جو کام کر رہے ہیں نا وہ آپ بلینز آف ڈالر سے بھی نہیں کر سکتے. بہت یاد دلا رہے مجھے واپس لے گئے. تو یاد ہے کہ گرلز ایک سائڈ میں بیٹھتی تھی، بوائز ایک سائڈ بیٹھتے تھے. ہماری کلاس میں بیچ میں گیپ تھا تو میں بہت شرارتی تھا. جو آپ نے الگ الگ بیان کیے نا اس سے مجھے یاد آ گیا شعر کسی کا کہ اے کاش کوئی بیچ کی دیوار گرا دے، اے کاش کوئی بیچ کی دیوار گرا دے، ہمسائے کا گھر بھی تو میرے گھر کی طرح. کیا بات ہے بھائی، بات آپ نے دل کی بات کر دی. میں ہمسائے کی بات کر رہا تھا. حسرت ہے کہ وہ الگ تھے ہم الگ تھے. میں ہمسائے کی بات شیئر کر رہا تھا آپ سے کہ کلاس میں میں 6ویں کلاس ہوگی تو گرلز ایک سائڈ پہ بوائز ایک سائڈ. اب میں پڑھتا ہوتا تھا نہیں، شرارتیں بہت کا تھا. تو اس زمانے میں شارپنر تھا جس میں شیشہ ہوتا تھا. مجھے اب میں پیسے میں لگے شیشے سے نا جو پیچھے والے لڑکی کو نا آنکھیں مار رہا تھا بیٹھا ہوا، اس کو وہ کر رہا تھا. اس بچی نے اٹھا کے ٹیچر کو شکایت کی کہ جی سلیم غوری مجھے آنکھیں مارا ہے. اب ٹیچر کہا یار وہ تو آگے بیٹھا ہوا، تمہیں پیچھے کیسے آنکھیں مار رہا ہے. بیچاری کو ڈانٹ پڑ گئی میرے، اس پہ بیچاری روتی بھی باہر چلی گئی. تو اب ویری ڈوٹی پرسن، مجھے بہت شرارتیں آتی تھی اس طرح کی. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی جو شرارتیں ہوتی تھی چاہے وہ آپس میں لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں یا کوئی ایجوکیشن میں، وہ بڑی معصوم ہوتی تھی. ویری سمپل ٹائمس. ہاں سمپل بیہیویئر تھا. اینڈ بڑی خوبصورت ہمیں اپنی یادیں ہیں اسکول کی چیزیں کی، ٹیچرس کی، اور انہوں نے ہمیں بنایا ہے. انہی اسکول سے گزر کے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. میرے خیال میں غوری صاحب نے بچپن کے بعد یہ حرکت دوبارہ کبھی نہیں کی ہوگی. میری ضرورت نہیں، بہادر نہیں. میں دیکھنے میں آپ کو بڑا بہادر ہوگا. اچھا آن اے لائٹر نوٹ، کبھی دل چاہا تو دل بہت یہ تو نہ کریں آپ. میں کہوں غوری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بچپن گزرنے کے بعد غوری صاحب کا کہاں کہاں جسے کہتے ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سلیم غوری صاحب. تھوڑے وقت ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی تو غوری صاحب اب چلتے ہیں. زبردست پبلک سب جانتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غوری صاحب سے پبلک کیا جاننا چاہتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں غوری صاحب سے. جی ضرور. کہ غوری صاحب کی ماشاءاللہ 2 شادی ہیں، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ غوری صاحب جو ہے وہ اتنے بڑے انٹرپرینور بھی ہیں تو بیلنس کیسے کرتے ہیں 2 شادیوں کے. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا بحیثیت خاتون آپ نے ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، آپ کو یہ بات پسند ہے کہ غوری صاحب کی 2 شادیاں ہیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ if in future if anybody my partner would جو کرنا چاہیں، بیکاز اسلام میں اجازت ہے. اگر ہم اسلام کے حوالے سے میری نظر میں ماشاءاللہ کہیں گی
if you آپ بیلنس اگر کر سکتے ہیں اور آپ ٹھیک ہے برابری 3-4 میں تو آپ دو مرتبہ ماشاءاللہ کہیں بہت خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کے. وہ کہیں گے فاطمہ پہلے کہاں تھی شو میں, پہلے کیوں نہیں آئی؟ میرے اگینسٹ ہو جائیں گی. ایک چیز تو طے ہو گئی کہ آپ دونوں ایک جیسے خیالات کے حامل لوگ ہیں. اچھا یہ دیکھیے, یہ خیالات کوئی خیال نہیں, یہ پلان نہیں ہے اور نہ اس کو آپ پلان کر سکتے ہیں. یہ زندگی میں اب چلتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں ایک سے آپ دو سے تین ہو گئے آپ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پلان کر سکتا ہے یا اس کو پلان کرنا چاہیے. میں اس کی فیور میں نہیں. اچھا بہت مشکل ہے بیلنس کرنا. اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل. اچھا ہاں دیکھیں, لیٹس بی ویری آنیسٹ ود ایچ ادر. لیکن جب آپ نے کر لیا تو پھر آپ کو نبھانا ہے اور بیلنس کرنا ہے بڑی سنسیئرلی, بڑی آنیسٹی سے. آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو لوگ آپ پہ ڈپینڈ کریں آپ ان کی کیئر کریں. اور کیئر کا ورڈ اتنا سمپل نہیں ہے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل اگر مجھ سے کوئی ہے تو میں یار ہاتھ ہونا پلیز میک شور کہ جو آپ کی زندگی اسی کو لے کے چلیں. لیکن اگر آپ نے واقعی کوئی ریزن ہے آپ کا, الاؤڈ ہے, لیکن بی کیئرفل. یہ چیلنج ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کو بیلنس کرنا, اس کو لے کے چلنا, یہ ایک کہتے ہیں نا, آپ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو پھر آپ پہ اسٹریس ہے, اور اگر آپ کیئر نہیں کرتے تو پھر ڈزنٹ میٹر, پھر تو آپ چار بھی کر چکے. عمدہ آپ نے بات کی. اگر آپ سینسٹیو نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ وہ تو پھر اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ جنرلی ایک کیئر کرتے ہیں کسی کی ہیومن بینگ کی, دیکھیں انسان کی بات کریں تو پھر اٹس اسٹریسفل. اور پھر وہاں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ہاؤ یو میک شیور کہ آپ کس طرح بیلنس کریں, کس طرح کے چلیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. اور لازم بات ہے کہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مالی حوالے سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بیلنس کرنا ایک مشکل کام ہے تو مالی حوالے سے ہٹ کے یقیناً آپ بات کر رہے ہیں. آپ کچھ شیئر کرنا مناسب سمجھیں گے کہ کس قسم کے چیلنجز؟ دیکھیں ٹائم فائنینشیل علیحدہ ہو جاتا ہے. ٹائم کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے, کس طرح. دو فیملیز ہیں, دو بڑے بچے ہیں, دو چھوٹے بچے ہیں. اچھا بچے سارے برابر ہیں آپ کے, ان کی ایکسپیکٹیشن, بڑے بچوں کی بھی ایکسپیکٹیشن میرے ساتھ ہے. آپ نے کچھ تصویریں تھی وہ میرے بڑے بچے میرے ساتھ تھے, ابھی ان کو میں ویکیشن لے گیا تھا بڑے بچوں میں, دو بیٹیاں ماشاءاللہ. تو وہ آپ کا جو بیلنس ہے ٹائم, وہ اصل چیز ہے کہ آپ وہ کیسے مینیج کریں گے, اور وہ آپ کو کرنا ہے. چوائس ہے آپ کے پاس. بچے آپ کے سانجھ ہیں, وہ بچے آپ کے ہیں, 2 ہیں 4 ہیں, دونوں سائز کے بچے ہیں, اور پھر پارٹنرز بھی آپ کے, ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے. تو اصل چیز ہے ٹائم مینجمنٹ, اور ٹائم مینجمنٹ کی جا سکتی ہے اگر آپ سنسیئر ہیں. اصل چیز آ جاتی ہے سنسیئرٹی میں. کتنے عرصے بعد آپ نے دوسری شادی کی عمر صاحب؟ جی تقریباً 20 سال کے بعد. میں نے اسے پوچھا اس لیے کہ میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ بچے جو ہیں ان پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, جو پہلی فیملی ہے دے گیٹ ڈسٹرب, بٹ دین دے سی کہ ان کا جو فادر ہے وہ اس کا اس سے بہتری آئی ہے, اس کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ پازیٹیو آ گیا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ, تو وہ شاید اس کی لائف آگے بہتر ہو جائے. بچے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کی نظروں میں, رویے میں کوئی بدلاؤ محسوس نہیں. مشکل شروع میں ان کو ہوئی, لیکن جس طرح میں نے مینیج کیا تو دے ور سیٹسفائڈ کہ ہاں ہی از ایبل ٹو مینیج دے مدر. ان کی مدر کو بھی مینیج کر رہے ہیں, اور جو ان کے اور سبلنگز آ گئے ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. ان کو خود ان کو ٹائم دے رہا ہوں میں, جو بڑے بچے ہیں ان کا ٹائم ان کو مل رہا ہے, جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے پہلے وہ مل رہا ہے. اور پھر جو ان کے نئے بہن بھائی ہیں ان کو میں ٹائم دے رہا ہوں. سو اس لحاظ سے تھوڑا سی میری کامیابی اس میں ہے کہ میں مینیج کر سکا. ٹھیک ہے, مگر آپ ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے پھر بھی آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیلنس کرنا مشکل کام. بالکل مشکل. البتہ فاطمہ نے اس کے اوپر ماشاءاللہ کہا. جی سلیم صاحب, آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بیوی کو سمجھانا مشکل ہے اور جانور کو سمجھانا آسان ہے. اس تجربے کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ واقعی آپ نے کہا تھا؟ وہ میں گفتگو میں مجھ سے نکل گیا, لیکن خیر نہیں, میں اتنا روڈ نہیں ہوں. I'm not that rude. مقصد ایگزامپل شاید کچھ اور دینا چاہتا کہ عورت سے ڈیل کرنا بہت سمپل نہیں ہے. تو آپ کو ان کے سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ ان کی ہاں میں نہ ہے اور نہ میں ہاں ہے. یہ تو سائنس ہے جو فاطمہ میں بتا سکتی ہے, میں تو ابھی تک نہیں سمجھ. تو لیکن میں ایک بات سمجھ پایا کہ آپ کی خوشحالی کا راز یہ ہے کہ شی از آلویز رائٹ. ویری سمپل. تو اس میں میں نے دیکھا یہ بڑا مزہ آ گیا مجھے. لیکن آپ کو تو اتنا ایکسپوجر ہے, تو سخت جملہ ہے کہ عورت کو سمجھانا. وہ صحیح کہہ رہے, یقیناً میرے منہ سے نکلا, مجھے یاد ہے, لیکن دیٹ واز روڈ, پتہ نہیں کس اس میں میرے منہ سے نکلا, بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ روڈ. اینڈ نہیں, عورت یقین کیجئے کہ عورت کی وجہ سے آپ یہاں ہیں. کس موقع پہ نکل گیا تھا؟ وہ
लंबा एक शो था, लंबे शो में उन्हें वो शो कर देना चाहिए था। हाँ, गुफ्तगू में आप बात कर रहे होते तो दे शुड हैव एडिटेड दैट, उन्होंने एडिट नहीं किया। मकसद नहीं था। मैं बहुत रिस्पेक्ट, नहीं आपने उनसे कहा था कि एडिट करो, और मैं हाँ इसका मतलब काफी पुरानी बात हो गई है, 10 साल हो गए। मैं देखिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, मेरी माँ, मेरी बहनें, माय वाइफ्स, माय पार्टनर, माय डॉटर्स, माशाल्लाह मेरी प्राउड फादर ऑफ 3 daughters, 3 women, सब खवातीन है, सब खवातीन है, और मेरी बहुत और हमारी ना भी हों तब भी खवातीन, मेरी बहुत रिस्पेक्ट, आई डू रिस्पेक्ट। और मेरा बिलीव है कि मैं अगर आज यहाँ हूँ तो उसमें हाथ है मेरी बेटियों का, मेरी वाइफ्स का, उनका हाथ है, मेरी माँ उनका सबका। मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपको एक तरह से रिग्रेट है कि ये आई डू डेफिनेटली आई रिमेंबर जो लड़का वो, लेकिन वो आना नहीं चाहिए था, वो शुड हैव एडिटेड। वो एक आप बात कर रहे थे, यू नो, उसमें मजाक के उसमें करते हैं, बड़ा मुश्किल है औरतों से डील करना, हम उस पर बात कर रहे थे, वो बट कुछ और निकल गया। तो साहबजादियों ने या अहलिया ने किसी ने कुछ कहा इस पे आपको? नहीं, उन्हें पता है कि मैं किस तरह, उन्हें दे आई पर्सनली रिस्पेक्ट माय डॉटर्स एंड वाइफ्स। नहीं, वो तो जुमला निकल गया ना, अब वो निकल गया तो तीर चला गया, उन्होंने इग्नोर कर दिया हुई कि बाप हमारा कुछ कह गया। लेकिन बट देखें आप कैसे डील करते हैं अपने सामने वालों से, वो डिपेंड करता है रोल डे टू डे मेरी डीलिंग कैसी है। मगर आज आपको एहसास है कि ये बिल्कुल नहीं होना 100%। चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपको रियलाइजेशन है कि ऐसा जुमला नहीं जाना चाहिए था। जी गौरी साहब, आपको पाकिस्तान का बिल गेट्स कहा जाता है, आपने बिल गेट्स की तरह कितनी दौलत चैरिटी की है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बात दौलत चैरिटी की नहीं है, बात ये कि आपने अपना जो आपके पास है उस पे से कंट्रीब्यूशन आपकी कितनी है। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी बिलीव इसमें है कि एजुकेशन, आप लोगों को एजुकेट करें और उनकी ज़िंदगी जो आज की उससे बेहतर हो, तो अल्लाह का शुक्र है। तो आप चैरिटी पे इस तरह से चैरिटी पे बिलीव नहीं रखते? नहीं, देखिए यू आई कांट टेल द वर्ल्ड मैं क्या करता हूँ, ना मैं चाहूँगा कि बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा मैं बताऊँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिलीव है कि मैं वसीला हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो मेरा नहीं है, यानी सब उसमें मेरा नहीं है। क्योंकि आपको तो वॉरेन बफेट ने भी बहुत सारी जो अपनी दौलत बिल्कुल है, और बिल्कुल I think मेरा बिलीव है अराउंड को $3 बिलियन उन्होंने वसीम, मैं उस बाप का बेटा हूँ जो 4 साल पहले वो हमें छोड़ गए हैं, तो वो खाली चाह गया, उनकी एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी, ही डिडंट बिलीव इन प्रॉपर्टी एट ऑल, वो जो आता था वो बांट दिया करते। तो मैं उस बाप का बेटा हूँ, तो मेरी जो परवरिश है वो तो है ही देने में और शेयर करने में, और बड़ा बिलीव है मेरा कि जितना दोगे उतना वापस आ जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा वापस। ठीक है, मगर आपका अपना एक तरीकाकार है जैसा कि आप कह रहे हैं, मगर इस तरह से जिस तरह से बिल गेट्स ने या वॉरेन बफेट ने की, उस तरह से आपने कोई ऐलान नहीं किया। नहीं है, नहीं ऐलान की जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए हमारे उसमें कहा गया इस्लाम में एक हाथ से दो दूसरा को पता चले, तो यू कांट अनाउंस द वर्ल्ड कि आप क्या करते हैं, जैसे आप बेहतर समझे। मैं तो सिर्फ लेकिन जानना मेरा नहीं, कि मेरा बहुत बिल्कुल है 100% मेरा बिलीव है कि सोसाइटी लोग उसका हिस्सा है, हमारे उसमें से जो भी हमें मिल रहा है वो हमारा नहीं है, उसमें हिस्सा सोसाइटी का है, और वो आपने उनको दे के जाना है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ हो रहा है, स्कूल भी चल रहे हैं, एजुकेशन भी चल रही है, अपने तरीके से आप बिल्कुल चल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं कुरान की एक आयत आपके साथ शेयर करता चलूँ। बारी ताला एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, और उसका मफहूम है कि खुदा के दिए हुए माल में से दिखा के और दरपर्दा खर्च करो। तो एग्जैक्ट कुरान की आयत है। तो दोनों जो रवैये हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। ये भी रवैया बहुत उम्दा है कि आप दें और किसी को पता ना लगे, और इसको भी अप्रिशिएट किया गया है कि आप ऐलान करके दें, क्योंकि उससे भी लोगों को तरगीब मिलती है। बाकी लाज़िम बात है अपने अपने मिजाज और अपने अपने उसकी बात है, इस्तेहकाक है, किसी को भी मजबूर तो नहीं किया जा सकता, तो चॉइस होती है। मेरा बहुत बड़ा बिलीव है कि जब किसी के लिए कुछ करो तो उसकी आंखों में देखो, बल्कि उसके सामने से हट जाओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो इसीलिए कहा कि देखिए दोनों रवैये हैं। मैं तो सिर्फ आपके साथ ये शेयर किया कि ये रवैया जो है इसको भी बहुत पसंद किया गया और इसको भी बहुत तरकीब दी गई है, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना कि कौन शख्स किस नियत से क्या आप दिखाने के लिए कर रहे हैं या बाकी जनरली आप कुछ करना चाह रहे हैं। इवन आपने, अगर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ तालिब इल्म की हैसियत से, कि कोई शख्स अगर ज़कात दे देता है अपनी, फिर उसके बाद अपना टैक्स जो है वो देता है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, बाकी उसकी चॉइस है। वो तो उन्होंने चूंकि सवाल किया, अब आपको बिल गेट्स कहा जाता है तो बिल गेट्स से मुतल्लिका सारे सवाल तो फिर आपके सामने आएंगे ना जी। सलीम साहब, आप 60 साल की उम्र में भी इतना फिट और जवान हैं, इतना पैसा भी है, आपको तो 4 शादियां करनी चाहिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? अरे मेरे भाई, वो माशाल्लाह कह रही हैं। नहीं, आप जवाब देंगे, मैं ब्रेक पे चला जाऊं। नहीं, शादियों के डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिटनेस का मैं एक सवाल ये करता हूँ कि सबसे बड़ी तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि यार ब्रेक पे चले जाओ। सवाल ये है कि सबसे बड़ी नेमत आपके पास क्या है? वो सेहत आपकी। ठीक, इससे बड़ी नेमत कोई है। तो ये सेहत को लुक आफ्टर आपकी जिम्मेदारी है,
اور میری فٹنس کا راز سمپلی ہے کہ میں چیریش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں اللہ کا اس صحت کا، تو میں اس کی خیال بھی رکھتا ہوں. دوسرا ان کا حصہ ہے سوال کا 4 شادیوں والا، اس سے پہلے میں ہم دونوں کا بریک پہ چلیں گے، ہے نا. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. سلیم قوری صاحب اپنی زندگی کے تجربات کے ساتھ، اپنی زندگی کی ناکامیوں کامیابیوں کے ساتھ، اپنے ذاتی رویوں کے ساتھ بہت ہی کھلے دل سے، بہت ہی خلوص دل سے ہم سے بات کر رہے ہیں. پروگرام کے اگلے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم قوری صاحب، ہمارے سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. Any regret in life, sir? 2 واقعے میں شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. پلیز. ایک تو میں میرے فادر کے ساتھ ہے، چھوٹی سی عمر سے باہر نکل گیا پڑھنے کے لیے، 22 سال باہر. پھر میں جب واپس لاہور آیا، کیونکہ ہم 7 بہن بھائی ماشاء اللہ، تو میرے فادر بڑے بھائی کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے. میں جب واپس آ گیا، اتفاق سے میری قسمت ایسی تھی کہ میرے سارے بھائی باہر چلے گئے اور میں اور میرے فادر اکٹھے ہو گئے. اچھا، بڑی خوش قسمت تھی میری. 22 سال کے بعد فرسٹ ٹائم میں اپنے والد صاحب ہم اکٹھے رہتے تھے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو جانا تقریباً 96-97 کی بات. جی صاحب صاحب. اچھا، وہ اکٹھے رہتے تھے. اب بلڈ اسکول میں بلڈ کروں، میں بہت بزی ہو گیا. اچھا، وہ ان کے لیے میں نے آفس میں ان کا کمرہ بنا دیا، کیونکہ ریٹائر تھے تو وہ آفس آ کے بیٹھ کے اپنا ماشاء اللہ وہ بزی رہتے تھے. یہ کووڈ کے زمانے کی بات ہے. اچھا، کووڈ جب آیا تو ہم نے ان کا آفس جانا بند کر دیا، کیونکہ کووڈ سے ان کو نہیں. تو پھر یہ 96 کی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، ابھی کی بات. یہ تو ابھی کی بات. یہ جو میرا بہت بڑا ریگریٹ ہے میرا. اچھا، وہ کیا ہوا کہ جب کیونکہ وہ آفس نہ تھے تو پھر سارے دن وہ میرا ویٹ کرتے تھے. اچھا، جب یہ گھر آئے گا تو میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے بتائے گا سارے دن سے کیا کیا. اچھا، میری روٹین تھی، میں جاتا مطلب آپ سے بات کرنا چاہتا، بات کر ویٹ کرتے تھے میرا. اچھا، میں اپنے جاتا کبھی پہلے فریش ہو کے میں جا کے ان کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کرنا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، رات کا کھانا کھا کے پھر میں اپنے کمرے میں آ کے سو جاتا. کبھی ایسا ہوا کہ میں کمرے میں نہیں گیا ان کے. اچھا، وہ پوچھتے کہ سلیم نہیں آیا. وہ گھر والے کہتے جی وہ آیا لیکن وہ ذرا تھک کے لیٹ گیا. وہ میرا ویٹ کرتے رہ گیا، میں سو گیا. 2-3 times it's happened. وہ نہیں ہے وسیم، آپ بتا نہیں سکتے مجھے اس کا کتنا ہوا ہے. I cannot imagine کہ why I didn't go to him. He was waiting for me. جب وہ شام میں مجھے نہیں پوچھی کہ کاش میں نے ایک رات بھی مس نہ کی ہوتی. I wish. کیونکہ وہ جو انہوں نے میرے لیے کیا میں تو پے نہیں کر سکتا. سب میرا ویٹ کرتے کہ مجھ سے باتیں کر لیں، مجھے بتا دے کہ اس نے سارے دن کیا کیا. تو ایک رات کا بھی آپ کو دکھ ہے؟ آپ بتا نہیں سکتا کہ میں وہ کیسے نکالوں گا. کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد والد صاحب حیات رہے. اس کے بعد حیات رہے. تو جیسے اس شام جب آپ نہیں گئے تو اگلے دن یا اس کے بعد کبھی اس پر بات ہوئی؟ انہوں نے کبھی شکایت کی؟ انہوں نے نہیں کی. آپ نے بات مجھے فیل ہوا نہیں، آپ نے اظہار کیا کہ میں ابا جی؟ نہیں، میں نے اظہار نہیں کیا. اظہار نہیں کیا. آپ کے بھی دل میں رہ گئی. اتنا بزی تھا، اب مجھے خیال آتا ہے. آپ کے دل میں رہ گئی، بعد میں خیال. I wish کہ میں اظہار کر دیا ہوتا. مطلب یہ کہہ دیا ہوتا کہ ابا جی میں نہیں آ سکتا. سوری، میں لیکن اس وقت نہیں احساس ہوا. اب آپ کو لگتا ہوگا پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا آپ نے. نہیں، لیکن میں I miss him. میں really کہ کاش کہ وہ شام بھی ایک شام بھی میں نے مس نہ کی ہوتی، بیٹھا ہوتا. اب وہ نہیں ہے. اب میں کیا جا کے بیٹھوں گا؟ کون میرے لیے دعا کرے گا؟ کون اٹھائے گا ہاتھ؟ اس دور. تو یہ میسج سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یار ایک ایک مومنٹ نہ ضائع کیا کرے. ماں کے ہاتھ کی چوری، باپ کی مشفق ڈانٹ. ماں کے ہاتھ کی چوری، باپ کی مشفق ڈانٹ. ساری عمر یہ میلہ تھوڑی رہتا ہے. پھر آپ ریگریٹ کرتے ہیں. یقین کیجئے اس سے بڑا ریگریٹ آپ کے پاس ہے نہیں کہ کاش میں نے وہ وقت، وہ مومنٹ. اور میں بچوں کو مشکل کہتا ہوں یار خیال رکھا کرو. ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے اور بڑا یہ نیچرل. آسٹریلیا میں تھے تو ہم میری فیملی ہم ایک گھر سے دوسرے گھر موو کر رہے تھے. اس زمانے ایک پاکستانی بچہ وہاں پر تھا، وہ لیبر کر رہا تھا، وہ انلیگل تھا. تو ہم نے اس کو بلا لیا کہ یار ہماری ہیلپ کر دو، ہمارا سامان موو کر دو. اور یہ آپ بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کی؟ ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر 2 گورے بھی تھے جو میری کمپنی کے لیے کام کرتے تھے، وہ بھی آ گئے تھے. تو جب ہم نے سامان موو کر لیا تو میری وائف کو فیل ہوا کہ ان کی کچھ جیولری مسنگ ہے. اچھا، ہمارا فوراً شک گیا اس بچے پہ. ہم نے فوراً ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ بچے کا قصور ہے. اور ہم نے اس بچے کو بٹھا لیا اور اس کا خوب اپنے ڈانٹ پلائی، یہ کیا، پولیس کو دے دیں گے تو انلیگل ہے. وہ روتا بنتے قطرہ کہ جی میں نے نہیں کیا. خیر ہم نے ہو گیا، نہیں ملا، خیر اسے جا دیا. اینڈ دین ہمیں اندازہ ہوا کہ چوری ان گوروں نے کی تھی. جو گورے تھے 2 انہوں نے چوری کی تھی. ویسے اس کے بعد سے میں میری کچھ گم جائے، چوری جائے، میں کسی کو
سوچتا بھی نہیں کہ اسی کو اگر جب آنکھوں سے بھی دیکھ لوں گا تو میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا. اچھا میں بھی اپنی بات اگین دوبارہ میں اپنی چیزیں بہت کم شیئر کرتا ہوں. میرا بھی زندگی کا یہی اصول ہے, چونکہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر یہ شخص نہیں ہوا تو اس کی وہ ڈگنیٹی, اس کی رسپیکٹ کیسے لوٹائی جائے گی. تو کوئی گل نہیں یار. میں ینگ تھا اس وقت, اسے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ میں کر کیا رہا ہوں, لیکن یقین کیجئے میں اس بات کو 40 سال ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ میرے بڑے بڑے نقصان ہوئے, لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار تو نے اٹھایا, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تو میں اپنا نقصان لے لیا. لیکن اور یہ بہت اچھی بات ہے, میں آپ کو اس کی بڑی داد دوں گا, کیونکہ ورنہ آپ کو تو پتا ہے کہ ایک پیسہ, اور عموماً بزنس مین تو عموماً بہت سارے کاروباری لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ایک ایک پینی کو چھوڑنا سیکھیں گے تو وہ جناب ٹائٹینک ڈوب جائے گا اور یہ ہو جائے گا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرے خیال میں دل کو زندہ رہنا چاہیے کاروبار. یقین کیجئے ٹائٹینک کبھی ڈوبے گا, وہ ٹائٹینک ویسا بن جائے گا جو بہت آگے چلے گا. یہ دیکھیں میں بات کو دل قدر کسی کا دل توڑنا سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. آپ یقین کے مت توڑیے گا دل, اپنا نقصان نہ کر لیجیے, کسی کو مت کہیے. کیونکہ مجھے دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو آپ نے بات کی نا, اور جس کو لوگ بعض اوقات امپریکٹیکل کہتے ہیں, یہ ان سب کے سمجھنے کے لیے آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنا حق اگر چھوڑ دے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لے. کیا بات. تو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس نے غلطی کی ہے, اور ہماری پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق لے سکتے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, اس کا بھی درگزر کیا جا سکتا ہے. اصل میں مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی بات. سزا دینے کا ہمارا رویہ کہ ہمیں سزا دینی کسی کو, آپ کون ہوتے سزا دینے والے؟ واہ, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو کیا پتا وہ کس مجبوری میں اگر کچھ کر بھی گیا تو اس کی مجبوری کا پتہ. کیوں معاف نہیں کرتے غور صاحب؟ ہم دل چھوٹے ہو گئے ہمارے, بس دل چھوٹے ہو گئے, یقین کیجئے چھوٹے ہو گئے. ہماری اپنی ضرورتیں اتنی آگے نکل گئی کہ ہماری اپنی پوری نہیں پڑتی, یعنی ہمیں اور چاہیے تو شاید ہم سر سے جو ہم نہیں ہوں گے. تو غور صاحب آپ کی کبھی اس نوجوان سے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی, جو بھی آپ کے اس معاملے پہ جذبات تھے, آپ نے اس کا اظہار اس سے کیا؟ میں وہ شکل نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ واقعی بے قصور تھا, اور میں اپنی اصرار کر رہے ہوں گے آپ, اور میں اس کو کہ وہ لیگل ہے, اینڈ آئی کانٹ, میں چہرہ نہیں بھول سکتا. مجھے نہیں ملا وہ بچہ واپس, یقین کیجئے وہ بچہ ملا تو اس کے پاپا کی معافی مانگو, یقین کیجئے I'll do that. If this age, یار میں نے تو سے یہ کہا تھا پلیز forgive me, because مجھے ابھی تک ڈر لگتا ہے اس بات سے, میں جا کے اوپر جواب کر دوں گا. How did I do that? میں نے کیسے اتنی بڑی چیز کر دی کہ I can't, تو کاش وہ مجھے مل جائے, بٹ نہیں ملا. I've never met him again. اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کا آپ کو پھل دے غوری صاحب, کیونکہ کوئی ملے نہ ملے غلطی کے بعد, مگر باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میرے خیال میں جس خلوص کے ساتھ آپ نے, اور آپ بہرحال دنیاوی طور پہ ایک بہت ہی کامیاب آدمی ہیں, آپ نے یہ سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا, اور آپ نے جس ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن رسپیکٹ کے حوالے سے جو آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا, میرے خیال میں لوگ اس سے بہت سیکھیں گے. عام آدمی بھی سیکھے گا, پیسے والا پاورفل آدمی بھی سیکھے گا کہ کسی بھی نوعیت کا اختیار ہو تو بھی لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. غوری صاحب کوئی گلٹ؟ دیکھیں بہت سے لوگ, شروع کی بات ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن بڑا ہوتا ہے نا, ایک دم امپلسیو ہوتا ہے جی, امپلسیو ہوتا ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں مجھے یاد ہے, شروع میں امپلسیو بھی تھا کیونکہ میں ہائپر تھا, بہت کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ بڑے ایکٹیو, آپ بڑے ہائپر. تو مجھے یاد ہے یہ سعودی عرب کی بات ہے کہ میں ایک ڈیل کرا تھا ایک بزنس سے, تو وہاں میں پھر وہی ہوا کہ میں ان پہ کہہ دیا کہ یہ آپ میرے سے زیادتی کریں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میں اونچا بول رہا تھا, اور میں یعنی اب وہ میری شکل دیکھیں یار یہ وائی از ہی سو لاؤڈ, کیوں ایسی ہم سے کیا غلطی ہوئی جس پہ یہ اتنا غصہ کر رہا ہے. غصہ کر کے آ گیا, بعد میں کچھ عرصے بعد مجھے خیال آیا کہ یار واٹ واز دیٹ, یہ میں کیا پروف کر رہا تھا, یا میں کیا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ اگر کچھ غلط تھا بھی تو میرا ریئیکشن اتنا برا ہے, اتنا بیہیویئر میرا ایسا ہے کہ میں انسان سے انسان کی طرح بات کرا. تو ایسی واقعات آپ کو تھوڑا سا آئی وش کہ, اور اس وقت آپ کی پوزیشن جو تھی وہ کمانڈنگ تھی, وہ کمانڈنگ تھی. اچھا, اور میں یوز کر رہا تھا, اور اسی کا ریگریٹ ہے. تو دوسرے صرف سن سکتے تھے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. آپ کو آج رنج ہے کہ بہت زیادہ کہ میرا یہ گالا غلامی کرتی ہے سر, میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کامیاب ہونا تو سر جھکا لیجیے. جی, ہیوملٹی جو ہے اس وقت اور زیادہ, اور جب آپ مشکل میں ہو تو سر اٹھا لیجیے, اور لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں رکھ دیکھیے, کیونکہ زخمی جانور کو لوگ مارتے ہیں. تو کبھی کسی سے شیئر نہ کریں کہ آپ مشکل میں, نیور شیئر ود پیپل دیٹ یو ان ٹربل, کبھی نہ شیئر کریں, کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے. تو
تو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کریں, اکڑ کے چلا کریں جب آپ مشکل میں ہیں, اور جب آپ کامیاب ہیں تو آپ کا سر نہیں اٹھنا چاہیے, آپ کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے, آپ کی آنکھیں جھکی رہنی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ. ساتھ میں انہوں نے ماشاء اللہ بھی کہا. پوری غور سے سن رہی ہماری بات. بٹر مومنٹ سب سے زندگی کا. میں سٹی بینک کے لیے جاب کر رہا تھا, کیونکہ میں نے سے پہلے کی بات صدر کی بات ہے, تو جب جاب کے ساتھ ساتھ میں اپنا ٹریننگ سینٹر شروع کر دیا. میں انٹرپرینور بہت تھا, میں سوتا نہیں تھا, تو میں نے اپنا سافٹ ویئر کا ٹریننگ سینٹر کھول لیا. 8 گھنٹے جاب کرتا, پھر 6-7 گھنٹے اپنے اسے رہتا. اور نئی شادی ہوئی تھی, بیوی بھی ہو گئی, ہمدرد بھی پیدا ہو گئی تھی, ان کو ٹائم کم دیتا تھا. لیکن ایک دن میرے مینیجر نے مجھے بلایا, سٹی بینک کے مینیجر نے بلایا, بٹھایا مجھے, کہتا ہے کہ آر یو ہیپی ود دا جاب. میں نے کہا تو پھر تم اپنا کاروبار باہر کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کس سے بتایا؟ کہتا تمہارے ایک پاکستانی کولیگ نے بتایا. میرے ایک پاکستانی دوست نے جا کے شکایت کی کہ جی انلیگلی باہر کام کر رہے ہیں. وہ میرے لیے سب سے سیڈ مومنٹ تھا کہ کوئی اور بتا دے, لیکن میرا ایسا شخص جو جس کو میں اپنا دوست تھا, اس نے جا کے شکایت کی تاکہ اس کی چھٹی ہو جائے وہاں سے. اینڈ آئی واز سیکڈ, مجھے وہ جاب چھوڑنا پڑا. لیکن وہ بھی اچھا ہوا. اگر میں سٹی میں رہتا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. تو میرے لیے وہ سارے مومنٹ جو بٹر تھے وہی میری لائف چینجنگ تھی. میری لائف بدلی ہی انہی مومنٹ سے ہے. مگر وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے کہ ایک ساتھی تھا, آپ کا صرف ساتھی تھا کہ دوست بھی تھا؟ دوست ساتھی دوست تھا. دوست. وہ پھر مجھے شعر یاد آ گیا. آپ کو دیکھ کے مجھے شعر کیوں یاد آ رہا ہے؟ چونکہ آپ خود رائٹر ہیں شاید اس لیے. دوستا تیر ادھر سے آئے گا. اچھا دوست. دوستا تیر ادھر سے آئے گا جس طرف تیرا دھیان ہے ہی نہیں. آپ نے میرے دل کی بات مانی. اتنے دنیاوی طور پہ کامیاب آدمی سلیم غوری صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ مدر. میں صدر میں تھا اور ایک دم اطلاع آئی, شی واز 45 ایئرس ینگ, اینڈ ایک دم اطلاع آئی کہ جی وہ ہاسپٹل میں ہے. وہ اچھا صدر میں پرابلم ہے کہ آپ کو خروج لینا پڑتا ہے نکلنے کے لیے. ویکنڈ تھا, فرائیڈے کا دن تھا, اور وہ کام اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ جو جس کے پاس سال میں پاسپورٹ ہوتا ہے. وہ اطلاعی کے ہاسپٹل میں اطلاع کی جی شی پاسڈ اوے فوراً ہے, میں نہیں آ سکا, میں جنازے میں شامل نہیں ہو سکا. خروج نہیں لگا. خروج ایک دن بعد لگا. میرے بھائی امریکہ سے آ گئے, اینڈ شی واز اے واٹ اے مدر شی واز. کیا خاتون تھی. شی left us very early, very young. She was just 45 years old. She was only 45 years old at that time. ایک اور بڑی سیڈ بات تھی ویسے کہ اس زمانے ہمارے حالات اچھے نہیں تھے. My father lost his business, تو بالکل گھر کے فائنینشیل حالات بہت خراب تھے. تو وہ اور پھر ہم بھائی نکل گئے, کام کرنے لگے. تو جب ہمارے حالات اچھے تو وہ نہیں تھی. مجھے اس کا بڑا دکھ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو کامیابی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکی. اور بڑی ان کو شوق تھا. انہوں نے اپنے زیور بیچ کے بچوں کو باہر بھیجا, سب بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا, اپنی چیزیں بیچ بیچ کے. یہ زیور بیچ کے جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ محاورتاً کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, محاورتاً نہیں کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا آپ سے. میں ایک جو چیز تھی کہ بچہ باہر کسی کو امریکہ بھیج دے, کسی کو دے, اس زمانے کی بات ہے, یہ 70s کی بات ہے. اینڈ کہ نہیں بچے میرے پڑھیں گے, لیکن بچے پڑھے وہ خود ان کی وہ نہیں دیکھ سکی. She could not see, enjoy the جو بچوں کی not کہ پیسہ but success. ہاں کہ وہ خوش ہوتے کہ ان کے بچوں نے کسی مقام پہ پہنچ گئے. ایک ماں کے لیے وہ بڑا ہے, پیسہ نہیں. اور آپ کو دیکھتی تو اور خوش ہوتی. یقیناً اگر بچہ آپ جیسا کامیاب ہو, اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہو, تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص جو ہے پورے ملک کا اثاثہ ہوتا ہے, سب کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ گرو کر رہے ہیں کسی اس میں. میں اگر آپ سے پوچھوں, یقیناً ہر وقت ہی بزرگ تو یاد آتے ہیں, لیکن اگر آپ سے پوچھوں مڑ کے دیکھیں کہ کس موقع پہ آپ کو اپنی ماں سب سے زیادہ یاد آئی؟ ہاں خاص طور پہ صدر سے میں نکالا گیا تھا, وہ یاد ہے کہ میں ٹوٹلی آئی واز لاسٹ. میرا سب ختم ہو گیا, میرے پارٹنر نے مجھے نکال دیا اور میں کچھ لیے بغیر پاکستان واپس آ گیا. تو وہ مجھے یاد ہے, وہ ٹائم میرے لیے بڑا مشکل تھا. اور یہ آپ کی والدہ کے انتقال کے کتنے عرصے بعد ہوا؟ والدہ کے انتقال کے 3 سال بعد. تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ارلی, آپ کی ایج تھی 27 سال کا نوجوان. والدہ 45 سال کی عمر میں چلی گئیں, اور والدہ کے انتقال کے 3 سال کے بعد ایک بار لگا کہ بالکل نکال دیا گیا, اور ساری ٹائم انویسٹمنٹ سب کچھ جیسے بظاہر تو لگتا ہے نا ختم ہو گیا خدا نخواستہ. اس موقع پہ آپ کو سب سے زیادہ میں کسی کے سلسلے کے رونا چاہتا تھا اس وقت. جب میں واپس آیا تھا میں I want to cry, وہ مانی تھی. جب گھر آئے آپ پاکستان واپس آئے I want to cry, تو تھا ہی نہیں کرتا کس پہ روتا. میں آپ سے یہ پوچھوں غوث صاحب,
اس 27 سال کے غوری کو دوبارہ اگر آپ کو مشورہ دینا ہو کہ زندگی میں یہ کرنا یہ نہ کرنا جو آپ نے کیا کہ یہ اس میں سے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا مشورہ دیں گے, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہونے چاہیے؟ رشتوں کی ویلیو بالکل آپ بوجھیے گا, بہت کریٹیکل ہے, کیونکہ جو منہ سے آپ کے نکل گیا وہ آپ واپس نہیں لے سکتے, جو آپ نے کہہ دیا وہ واپس نہیں آئے گا. اور بہت تحمل پیدا کیجیے اپنے پہ, بہت صبر لائیے اپنے میں. یقین کیجیے کہ یہ جو زندگی کی کچھ باتیں کچھ چیزیں آپ سے گزر جاتی ہیں وہ پھر آپ کو ساری زندگی آپ کو چپتی ہے, آپ اپنے آپ سے کئی دفعہ آپ کو اپنا آپ اچھا نہیں لگے گا جب آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کس سے گزرے. سو میں تو بہت ریکویسٹ کروں گا جنریشن سے کہ تم بولنا ہے اپنے آپ پہ. ٹھیک, اور ڈوز میں جی بی ہمبل اینڈ گاڈ ول بلیس یو وین یو آر ہمبل. جب آپ ہمبل ہیں تو یقین کیجیے آپ کے راستے کھل جائیں گے. نیت اچھی کر لیجیے. ویسی میرا بلیو ہے اگر آپ اچھی نیت سے کوئی کام کریں تو آپ فیل نہیں ہوں گے. دیر لگے گی, دیر ہوگی, دیر اور ہوتی ہے, لیکن آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یقین کیجیے اس پہ نیت کا بہت. ٹھیک, 2 چیزیں جو زندگی سے آپ نے سیکھی ہو, چیز جو بہت بری آپ نے سیکھی اور ایک چیز جو بہت اچھی سیکھی. ڈونٹ ٹرسٹ پیپل, یہ بری چیز سیکھی ہے. اچھی چیز سیکھی ہے ٹرسٹ پیپل. یہ جو دونوں چیزیں زندگی نے آپ کو سکھائیں, اس میں غالب کیا رہتا ہے آپ کے رویے پہ؟ ٹرسٹ پیپل. ٹرسٹ پیپل. تو فائنلی تمام تر ان ناخوشگوار تجربوں کے باوجود جس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, اسٹل آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میں یقین کیجیے آپ سے کہتا ہوں کہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, انہیں موقع دیجیے. تو میں اگر یہ کہوں کہ اگر بھائی 100 بار بھی لوگ دھوکہ دیں تب بھی ٹرسٹ کریں, تو بنیادی لوگ اچھے ہوتے ہیں, انہیں اچھائی کا موقع دیجیے. ان کی چھوٹی کوتاہیوں کو اگنور کیجیے. نو بڈی از پرفیکٹ, چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہی ہے. دیکھیے, چاہے وہ پارٹنر ہے, چاہے آپ کے بچے ہیں, چاہے آپ کا کولیگ ہے, چاہے آپ کا دوست ہے, آپ موقع ضرور دیجیے. ریئیکشن مت کیجیے, لوگوں میں کمزوریاں مت دیکھیے. لوگوں کی کمزوریاں بہت ہیں, آپ اپنے میں کمزوری ہے تو آپ کیا لوگوں کی کمزوری دیکھیں یار. یا تو آپ پرفیکٹ ہو تو آپ لوگوں کی کمزوری کو اجاگر کریں. ڈونٹ ڈو دیٹ. اور پھر بہت ٹرسٹ نہ کریں کیونکہ آپ تکلیف اٹھائیں گے. بی ویری کوشش کہ کہاں لائن ڈرا کرنی ہے, ٹرسٹ میں, نو ٹرسٹ میں. یہ بہت فائن لائن ہے جو کی جا سکتی ہے. اچھا, میں نے ایک چیز اور, چونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر آپ پروفیشنلی کام کریں نا تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی میں نے دیکھا مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے اگین ہمارے دین کہتا ہے کہ آپس میں معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو. تو پروفیشنلی کام کرنے میں بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بگاڑ سے آپ بچ جاتے ہیں. بہت سے بچے میرے ساتھ ہیں کہ جی ہم 2 دوست پارٹنرشپ کریں. جی جی, پہلا بار کہتا ہوں مت کرو, پہلے تھنک ہے تم مت کرو. اتنی پیاری دوستی تمہاری ختم ہو جائے. کل نو لائے کرنا. اور اگر کرنا ہے تو ایک ایک چیز لکھو, ایک ایک چیز لکھو, رولز اپنے, ڈیفینیشن, آگے جو پاسبلٹیز ہیں ان حوالے سے بھی لکھو, وہ بھی لکھ دو. بڑی نوازش. سلیم غوثی صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ کی گفتگو میں ایک بڑی پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے. ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ آپ کی عملی زندگی کا بھی حصہ ہوگی, یقیناً ہوگی. اور سچی بات یہ ہے کہ گفتگو میں بھی جتنی پازیٹیوٹی کا آپ نے اظہار کیا, ہمیں فی زمانہ وہ بھی معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتی ہے. بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ سے گفتگو کر کے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. ایک منٹ مجھے, ہم نے کتنے گھنٹے گزار دیے اکٹھے. آئی وش کہ ابھی 2-4 گھنٹے آپ مجھے اور دیتے کیونکہ میرا دل نہیں کرا جانے کو. لیکن بس تھینک یو ویری مچ. اور کئی طرح دل کی باتیں کرتا ہے, دل کا سے نکلے. آج آپ نے پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا نکلوا لیا. تھینک یو سو مچ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.